امی مجھے کہتی تھی کہ بیٹا جب تو مدرسے میں جاتا تھا تو ہم خندہ پیشانی سے خوشی والے چہرے سے تجھ سے ملتے تھے، اور بیٹا جیسے ہی تو ہماری نظروں سے دور ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد روتے روتے کئی ہمارے گھنٹے گزر جاتے تھے۔ پھر مدرسے میں کبھی ہر وقت تو ہر چیز تو مزاج کی نہیں ملتی نا، کبھی کھانا سمجھ میں نہیں آتا ہے اور کبھی ماں باپ کی یاد ستاتی ہے، تو یہ بچے چادر اوڑھ کے روتے ہیں۔ آپ ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ کولار والوں، میں آج آپ کا مہمان ہوں، کوئی مجھے بری نظر سے دیکھے گا نا آپ برداشت نہیں کرو گے، کوئی مجھے مارے گا نا آپ برداشت نہیں کرو گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا تو دوسرے ملک والے اس کے لیے قالین بچھاتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور یہ پڑھائی، میں ایک جملہ عرض کروں معافی کے ساتھ، ہمارے کچھ احباب دنیا کی پڑھائی کو علم کہہ رہے تھے، اس کو علم نہیں کہا جائے گا، اس کو فن کہا جائے گا، فن کہا جائے گا۔ علم کے ساتھ تو بہت سی فضیلتیں ہیں، علم سیکھنے والا تو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، علم تو جنت کا راستہ ہے۔ اسی لیے ہمارا اکابرین نے اس پر ہمیں تنبیہ کی ہے کہ دنیا کی پڑھائی کی اہمیت ہے، منع نہیں ہے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، لوئر، یہ سب بنانے سے منع نہیں ہے، ضرورت ہے، امت کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اچھے وکیل کی ضرورت ہے، اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے۔ ہم اس پڑھائی کا انکار نہیں کرتے، انگریزی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو فن کہیں گے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، آنکھ بند ہوتے ہی ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم، وکیل کی وکالت ختم، پروفیسر کی پروفیسری ختم، لوئر کی لوئری ختم، سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ ساری چیزیں لے کر اپنے ساتھ قبر چلا گیا، ساری چیز دھری کے دھری رہ گئی۔ یہ آنکھ بند ہوتے ہی علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے بچہ جب اسکول جاتا ہے نا، ٹیوشن جاتا ہے نا، تو بیگ لے کے جاتا ہے، بیگ لے کے جاتا ہے، اور وہ بیگ کہاں بھراتا ہے؟ کندھے پر بھراتا ہے، کمر پر رکھتا ہے، پیٹھ پیچھے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے یہ پڑھائی پیچھے رہنے والی ہے، یہ پڑھائی میرے ساتھ نہیں آنے والی۔ اور ہمارا 4 سال کا بچہ ایک تختی لے کر مکتب جاتا ہے الف با کی، تو اس کو سینے پہ رکھ کے لے کے جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ پڑھائی ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ میرا افسوس ان لوگوں پر ہے جو اپنے بچوں کو نہ دین کی تعلیم دیتے نہ دنیاوی تعلیم دیتے۔ 7 پڑھا کے اٹھا لیا، 10 پڑھا کے اٹھا لیا، 12 پڑھا کے اٹھا لیا، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یا تو آپ اس کو دینی اعتبار سے آگے لے جاؤ تو بہت بہتر ہے، یا آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے آگے لے جاؤ، دینداری کے ساتھ، گھر میں دینی ماحول کے ساتھ، اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کے ساتھ، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہوئے، گشت کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی مبارک محنت کو مقصد بناتے ہوئے، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ یہ